الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورت کی 11 آیات ہیں اور اس سورت میں نبی علیہ السلام کے خصوصی فضائل کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کی سمری یہ ہے کہ پہلی 2 آیات میں قسم اٹھائی گئی، پھر 3 آیات جو ہیں ان میں یقین دہانیاں کروائی گئی، اگلی 3 آیات میں اس کے ثبوت دیے گئے اور آخری 3 آیات میں نصیحتیں کی گئی۔ تو کل 11 آیتوں کی ترتیب یہ بنی کہ 2 آیتیں قسم اٹھانے کے لیے، 3 آیتیں یقین دہانی کے لیے، اگلی 3 آیتیں ثبوت کے طور پر اور آخری 3 آیتیں نصیحت کے طور پر۔ چنانچہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی اتری تو پہلی مرتبہ وحی کے اترنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوجھ محسوس ہوا، اس لیے کہ یہ قرآن عظیم الشان قول ثقیل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یہ کلام پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، تو اس لیے ابتدا میں نبی علیہ السلام پر ایک ہیبت تھی۔ چنانچہ وحی اترنے کے بعد آپ جب واپس گھر گئے تو فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر ایک سلسلہ وحی کا چل اترا، تو جب بھی محبت کا تعلق ہو تو جی چاہتا ہے کہ آپس میں یہ رابطہ بار بار ہو، اسی لیے محبت کرنے والے محبوب کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ نفسانی شیطانی محبتوں میں اس کی مثالیں عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وقت سیل فون ہاتھ میں رہتا ہے، سوتے بھی ہیں تو کان کے پاس رکھ کے سوتے ہیں، کال آئے تو ہمیں پتہ چلے، میسج آئے تو پتہ چلے، اور اگر میسج نہ آئے تو پھر ڈاؤٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کا تعلق ہے یہ سب؟ انسان سراپا منتظر ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر ابتدا میں وحی وقفے وقفے سے اترتی رہی،
درمیان میں کچھ وقت وقفہ زیادہ ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس مالک الملک کی طرف سے کب پیغام آتا ہے۔ تو طبیعت اداس تھی، مغموم تھی، سراپا انتظار تھی، لیکن دوسری طرف کفار مکہ، ان کا بھی معاملہ عجیب تھا کہ جو شروع کے پیغامات معلوم ہوئے ان کو، تو وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے اس پر ڈسکشن کرتے تھے، انالیسس کرتے تھے۔ اب کچھ عرصہ ان کو پتہ چلا کہ نئی بات کوئی نہیں، تو انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ کسی نے کہا، قد ودعک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اب کوئی میسج نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی وحی نہیں، تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس بات سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غم ہوا، اور پھر جلتی پر تیل کا کام ایک عورت نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی طبیعتیں بنائی ہیں، مگر فطری طور پر عورت گولی مارنے میں، نشتر زنی والا لفظ بولنے میں کمال رکھتی ہے۔ چنانچہ ابو لہب کی بیوی، جس کا نام تھا ام جمیل، نبی علیہ السلام کی چچی تھی، وہ دار کے ارقم کے سامنے سے گزر رہی تھی، دروازہ کھلا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آئے، تو اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دکھ کو اور بڑھا گئے۔ انسان اور تانے برداشت کر جاتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جسم پر ہاتھ لگائیں تو درد نہیں ہوتی، زخم پر ہاتھ لگائیں تو بہت درد ہوتی ہے، حساس ہوتا ہے معاملہ۔ تو محبت کا معاملہ حساس ہوتا ہے، دل پہلے غمزدہ تھا، طبیعت میں پہلے انتظار تھا، اداسی تھی، پھر قریش مکہ کی باتوں نے اس پر آگ لگائی، اور اس خاتون کی باتوں نے اس جلتی پر تیل کا کام دیا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، اور زبان حال سے یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے لوگوں نے ساحر کہا، میں نے برداشت کیا، مجھے لوگوں نے مجنون کہا، میں نے برداشت کیا، لوگوں نے مجھے شاعر کہا، میں نے اس کو بھی برداشت کیا، مگر میرے مولا، اگر یہ تانا دیں کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، یہ برداشت کرنا بس سے باہر ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھی تو جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے اسی وقت وحی لے کر اتر آئے۔ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی۔ اب یہ دو قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مفسرین نے ان کے بڑے عجیب معارف لکھے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ چونکہ دن میں انسان اعمال کرتا ہے اور رات میں انسان آرام کرتا ہے، تو حالات و واقعات کا تعلق دن اور رات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسمیں کھائیں، اشارہ تھا کہ جو گزر رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، گولیاں مار رہے ہیں، ان تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر رب کریم نے فرمایا، قسم ہے دن کی روشنی کی۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت ہو، جب جانور کے پاؤں جلنے لگ جائیں
سورج اتنا اوپر آ جائے، جیسے 10 بجے کا وقت ہوتا ہے گرمیوں میں کہ دھوپ اچھی تپش اختیار کر جاتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اس لیے چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت کی قسم کھائی تو فرمایا والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے اندھیرے کی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم اور رات کی خلوتوں کی قسم۔ حالات و واقعات کی قسم کھا کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وحی کا اترنا نور تھا، دن کی مانند تھا، اور وحی کا رک جانا یہ رات کی مانند تھا۔ دن اور رات دونوں ضرورت ہے، دن میں انسان کام کرتا ہے، رات میں انسان آرام کرتا ہے۔ تو حکمت تھی وقفہ دینے میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لگاتار اوپر نیچے وحی اترتی رہتی تو لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہم وقفہ دے دے کر اپنا کلام اتار رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور آپ کی طبیعت میں بھی تھوڑا آسانی اور آرام ہو جائے۔ لہذا والضحیٰ، وحی کے اترنے کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور وحی کے رکنے کے وقت کی قسم۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی بڑی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی پہلو ہے کہ والضحیٰ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، چمکتا ہوا چہرہ، اور واللیل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دمکتی ہوئی زلفیں۔ چہرہ مبارک دن کی مانند تو زلف مبارک رات کے تاریکی کی مانند سیاہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی اداسی اور محبوب کی پرحزن طبیعت کو دیکھتے ہوئے تسلی دینے کے لیے قسمیں کھائیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بہت خوبصورت محبوب کسی سے ناراض ہونے لگے تو وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم اپنے چہرے کو دیکھو، یہ چہرہ بھلا چھوڑے جانے کے قابل ہے۔ بہو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی دمکتی زلفوں کی قسم، یہ چہرہ، یہ زلفیں، یہ حسن بے مثال چھوڑے جانے کے قابل ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی قسم کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مختلف اعضاء کا تذکرہ قرآن مجید میں، جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن مجید میں، چنانچہ وہ چہرہ جسے اللہ رب العزت نے والضحیٰ فرمایا، وہ پیشانی مبارک جس کو اللہ رب العزت نے والقمر کہا، وہ مبارک آنکھیں جن کو ما زاغ البصر کہا، وہ مبارک ہونٹ جن کو قرآن مجید میں شفتین کہا، وہ مبارک کان کل اذن خیر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ مبارک زبان لا تحرک بہ لسانک۔ تو اس چہرے انور کے ہر عضو کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو اللہ رب العزت اس مبارک چہرے کی قسم کھا کر یہ بات فرماتے ہیں میرے محبوب، میں نے تو دن اور رات آپ کے مبارک جسم میں اکٹھے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی چیزوں کو یکجا فرمایا۔ ذرا غور کیجیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا،
دن اور رات گویا اکٹھے ہو گئے چہرے انور کے اندر، اور فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی وجہ سے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی وجہ سے معراج کی رات میں عالم برزخ اور عالم دنیا کے انبیاء کو ایک صف میں اکٹھا بھی کر دیا۔ آپ امام بنے اور سارے انبیاء پیچھے مقتدی بنے۔ میں نے آپ کی خاطر آسمان کے اوپر انسانوں اور فرشتوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی چیزوں کو یکجا فرمایا، تو یہاں بھی ان کو یکجا کرنے کی وجہ سے دو قسمیں کھائیں۔ اے چمکتے چہرے والے محبوب، اے دمکتی زلفوں والے میرے محبوب، کیا یہ چہرہ ایسا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے؟ آپ کیوں پر غم ہیں اور کیوں افسردہ ہیں؟ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھ سے منہ نہیں موڑا۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو مخلوق کی قسمیں کھاتے ہیں نا، بیٹے کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ مخلوق کی قسمیں کھانا شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، مگر اللہ رب العزت صاحب اختیار ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لہذا رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے شریعت نے کہا کہ فرشتوں کے سجدہ کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مخلوق کو تو منع کر دیا، مگر اپنے حبیب کے بارے میں قسمیں کھائیں، اور قسمیں بھی ذرا سنیے کیا کیا کھائیں۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی قسم، لعمرک، تیری عمر کی قسم، شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نبی علیہ السلام جس وقت دنیا میں روشن جلوہ آرا تھے اس وقت کی قسم، والعصر، اس والعصر کے لفظ سے مفسرین نے کہا کہ اے میرے محبوب اس وقت کی قسم جب آپ دنیا میں روشن تھے۔ نسبتوں کی قسم، فلا وربک۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف انداز سے قسمیں کھائیں۔ اب یہاں مفسرین نے نقطہ یہ لکھا کہ دیکھو اللہ رب العزت اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، لہذا اس کی ذات میں شرک کبھی بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن میں یکتا اور بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تو قسم کھائی، فرمایا لوگو تم اپنے محبوبوں کی قسمیں مت کھانا، میں اپنے محبوب کے حسن میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت جیسے اپنی وحدانیت میں شرک کو پسند نہیں فرماتے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کے ساتھ کوئی کسی اپنے محبوب کو شریک کرنا چاہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے بات کی اہمیت بتانے کے لیے، ایمفیسس پلیس کرنے کے لیے قسم کھائی، کیونکہ جب کوئی بڑی ہستی قسم کھائے تو بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ قسم کھا کر پھر آگے بات کہی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ محبت میں جدائی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور محب و محبوب ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں،
یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اور کبھی حالات دونوں کو جدا کر دیتے ہیں. میاں بیوی میں بہت محبت تھی، موت نے ان کو جدا کر دیا. تو جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں، کبھی آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اور کبھی حالات کی وجہ سے. تو پہلی کیفیت کو کہتے ہیں ایک دوسرے سے منہ موڑنا، اور دوسری کیفیت کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنا. جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں دونوں صورتحال کا تذکرہ کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں.